الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ قرآنی معاشرے کا قیام قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کے حوالے سے جو سیشنز الحمدللہ چل رہے ہیں، آج ہم آیت نمبر 107 سورہ بقرہ کی اس سے اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ جو لاسٹ سیشن میں بات آئی تھی وہ ایک تو یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور مقام اعلیٰ و عرفہ کتنا ہے کہ ایک لفظ کے جس سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ ان کے ناموس کی کوئی حرمت ہو سکتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لفظ ہی اپنی ڈکشنری سے ہی نکال دو، راعینا کہو ہی نہیں، جو یہودی اس میں ٹیڑھ کر رہے ہیں، تم انظرنا کہا کرو اگر تمہیں ضرورت ہو۔ دوسری بات یہ آئی کہ مشرکین کا معاملہ اور اسی طرح کفر کرنے والوں کا معاملہ، اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں مسلمانوں کہ تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت اور رسالت کیسے آ گئی۔ اہل کتاب یہ کہتے تھے یہودی کے تو ہمارا حق تھا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کو ذرا براڈ ٹرم میں جنرلی بھی سمجھیں۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں، ہمارے معاشروں میں اللہ اگر چاہے تو ہمیں اپنی رحمت کے لیے خاص کرنے پر قادر ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں کہ جو کہ ہمیں کرنی ضروری ہوں گی۔ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 کی روشنی میں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو خاص کر لیا۔ بڑا پیارا، بڑا ہی انٹرسٹنگ مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اللہ سے اپنی رحمت خاص کا کہ اللہ مجھے اور میری امت کو رحمت خاص عطا فرما۔ اللہ جواب میں دیتا ہے نہیں، میری رحمت تو عام ہے، لیکن میں رحمت خاص کر لوں گا اپنی ان لوگوں کے لیے۔ اور وہاں پر بیسکلی جو بات آ رہی ہے وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی امت کی۔ اور 4 چیزیں آئی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے گویا کہ اس کی بنیادیں ہیں، وہ انشاءاللہ وہاں پر تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہاں اب جو کہا جا رہا ہے، جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے؟ واقعہ یاد آ گیا ہوگا، کون سا؟ گائے والا۔ سمپل سا سوال تھا، سمپل سا حکم تھا کہ گائے ذبح کرو۔ سوال در سوال، سوال در سوال کرتے کرتے اپنے ہی لیے مشکل پیدا کی۔ اور یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے۔ دیکھیے آج ہم اپنے اداروں میں بھی دیکھتے ہیں، گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، اگر کسی شخص کو کوئی کام نہ کرنا ہو جو اسے دیا جا رہا ہے تو کیا کرے گا؟ بیجا سوال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کام دینے والے کو نظر آ جاتا ہے، جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی صرف اس لیے بیجا سوال کر رہا ہے کہ اسے کام نہیں کرنا۔ گویا بیجا سوالات بے عملی کی وجہ ہوتی ہے۔ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے جس سے کہ روکا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ بھی یہی چاہ رہے تھے یہود بھی کہ گائے ذبح نہیں کرنی پڑے، لیکن اپنے اس بے وقوفی میں اپنے لیے اس سادہ سے حکم کو مشکل سے مشکل بناتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا سوالات سے منع فرمایا، اور یہاں تک فرمایا، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ۔ تم سے پہلے کی قومیں بیجا اپنے نبیوں سے بیجا سوالات اور ان سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی گئیں۔ کس لیے؟ اونلی کویسچنز۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا پھر یہ گمبھیر مسئلہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ پیچھے نیت ہوتی ہے بے عملی، تو بیجا سوالات در سوالات کرتے رہو تاکہ کام نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ البتہ سوالات جو اہم ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ سوالات کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہو، علماء فرماتے ہیں، وہ سوالات کہ جن کا تعلق عمل سے ہو، وہ سوالات کہ جن کا تعلق اخروی نجات سے ہو، وہ سوالات اہم ہیں۔ صحابہ نے بھی پوچھے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالات آپ دیکھیں گے تو کیا اور کیوں نہیں ملتا، کیا ملتا ہے؟ کیسے؟ اے نبی آپ یہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ حکم دے رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں، فرمائیے کیسے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ، طویل حدیث ہے، عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ دنیا میں آنے والا ہے۔ اب میرے جیسا کوئی ہوتا تو شاید یہ پوچھتا کب آئے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ایسا کیوں ہوگا؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکیمانہ سوال، اے اللہ کے نبی نکلنے کا کیا راستہ ہوگا؟ آپ فرما رہے ہیں آئے گا تو آئے گا، یہ فرمائیے کہ اس فتنے سے بچنے کا، فتنے سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن حکیم ان فتنوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے۔ اور ایک حدیث میں بڑا پیارا اس اعتبار سے بات آتی ہے کہ یہ قرآن حکیم اللہ کی رسی ہے جس کا ایک تنا، ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس نے انسانوں کے لیے، امت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کتنی بڑی یہ کتنی بڑی دولت ہے اور عظیم نعمت ہے ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن حکیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حج کی فرضیت کی آیات نازل ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی حج فرض ہے۔ ایک صحابی نے نادانی میں پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی ہر سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور فرمایا۔ دوبارہ پوچھا کیا ہر سال؟ پھر اگنور فرمایا۔ تیسری بار پوچھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ اگر میں کہہ دوں ہاں تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ چنانچہ جتنا کہا جا رہا ہے اتنا ہی سمجھو اور اس پر عمل کرو، بیجا سوالات سے اپنی زندگی مشکل نہ بناؤ۔ قرآن حکیم میں بھی سورہ مائدہ میں یہ مضمون آتا ہے کہ ایسے سوالات اے مسلمانوں نہ کرو کہ جن کی باتیں، جن کے جواب اگر تم پر ظاہر میں کر دیے جائیں تو مشکل میں پڑ جاؤ۔ چنانچہ ان نیسیسری ہمیں نہیں، بہت زیادہ پیچیدہ چیزوں کے اندر ان نیسیسری نہیں پڑھنا چاہیے، ہاں عمل پر فوکس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی جو بات آئی ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ سوالات زیادہ نہ پوچھو جیسے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھے۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یعنی بیجا سوالات کا کرنا اور خاص طور سے بے عملی، بد عملی یا عمل سے بچنے کے لیے کرنا خدا نخواستہ انسان کو گمراہی یہاں تک کہ کفر تک لے کے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت بڑا آج کی گلوبل سوشل ری انجینئرنگ یا سوشل انجینئرنگ کے جتنے بڑے بڑے آبجیکٹیوز اور جتنی بڑی بڑی پریکٹسز چل رہی ہیں اغیار کی، بڑی بڑی این جی اوز آ کے ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں، ملینز آف ڈالرز لگا رہی ہیں، اس کی وجہ یہاں موجود ہے سایہ مبارکہ میں۔ 1450 سال پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا، آج بھی اسی طرح ٹرو ہے کیونکہ یہ قرآن حکیم میں زندہ کلام ہے۔ فرمایا بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں۔ اب آج کا سوشل میڈیا یہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ آج کا الیکٹرانک میڈیا کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سب میں عرض کیا کرتا ہوں، آج سے 20-25 سال پہلے مسئلہ ہماری ویلیوز کا تھا، ہماری اقدار پر حملے تھے، ایسے ہی ہے نا، فیملی سسٹم پہ حملے تھے، حیا پہ حملے تھے، اس طرح کے معاملات پہ حملے تھے۔ آج وہ تو چل ہی رہا ہے، اس سے آگے بڑھ کر اب حملہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقائد پہ۔ چنانچہ یہ ایتھیزم، دہریت جسے کہا جاتا ہے، بہت تیزی سے دنیا بھر میں خاص طور اور پھر پاکستان میں بڑھ رہی ہے۔ ایتھیزم ایسوسی ایشن آف پاکستان، کتنوں نے سن رکھا ہے ہم میں سے؟ آج سے 10 سال پہلے کا نمبر ہے، ملین سبسکرائبرز، ممبرز تھے اس کے۔ پاکستان کے رہنے والے ایتھیسٹ لوگ، اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور خاص طور پہ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے بات؟ کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ گویا ایک بہت بڑا جہاد ہے جو انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے اس قرآنی معاشرے کے قیام کے حوالے سے، کہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں جانے والے بچے بچیوں ان کے عقیدے کو اسٹرانگ کریں، ان کا قرآن سے تعلق اسٹرانگ کریں، جو دنیا اور آخرت کی حقیقت ہے، توحید، رسالت اور آخرت کی جو ایمانیات کے معاملات ہیں، اس کو گراؤنڈڈ کریں، تاکہ پھر یہ ہمارے بچے بچیاں، ہمارے آنے والی نسلیں یہ اس قسم کے معاملات سے، ایسے فتنوں سے بچ سکیں۔
تو دیکھیے کیسا زندہ کلام اللہ فرما رہا ہے. بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں. کیوں؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اپنے دل کی حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا. ہم سمجھا تھا قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی یہ یہودی اہل کتاب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود، جگہ کی، کردار کی، شخصیت کی، یہاں تک کہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام کی بشارتیں اور نشانیاں بھی موجود ہیں تورات اور انجیل. اور آج کی تحریف شدہ کتابوں کے باوجود آج بھی موجود ہیں. جا کے پڑھ لیجئے ڈیوٹرانومی اور مختلف کتابیں ان کی تحریف ہو چکی، تب بھی آپ کو وہ ان کے ورسز نظر آ جائیں گے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم یعنی آخری کتاب آنے والی ہے ایک جو فائنل ورڈکٹ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور نبی کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی نشانیاں موجود ہیں. ان کو کیا حسد تھا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے میں کیوں نہیں آیا. یہ نبی تو ہم میں آنا تھا، بنی اسرائیل کا حق تھا، یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا؟ اور اس وجہ سے جبریل علیہ السلام تک سے دشمنی انہوں نے مول لی ہے کہ ان کی غلطی ہے معاذ اللہ. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ تھوڑا سا سینسٹیو ہے معاملہ لیکن رکھنا ضروری ہے، اور کھلے دل سے سنیں اس کو، سمجھیں. کوئی شخص اگر بات کر رہا ہو، حق کی کر رہا ہو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ میرے مسلک کا نہیں، کیوں مانوں، کیوں سنوں؟ عالم دین نہیں، کیسے اس سے یہ بات کر دی، کیوں اس نے یہ بات کی؟ ہاں، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ بات کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میرے گروپ کا ہے کہ نہیں. اور انفارچونیٹلی ہر جگہ ہی ہوتا ہے، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ معاملہ صرف ریلیجن یا دین اسلام کے ساتھ مقید ہے. ہر شخص اپنے ہی گروپ کو صحیح سمجھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہیں دنیاوی معاملات، ان کا معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا. یہ دین اسلام کا معاملہ ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس سے جوڑنا ہے ہمیں پوری امت کو. یہ وہ کلام ہے کہ جو کہ واحد ذریعہ ہے پوری امت کو جوڑنے کا. تو ہم اپنے گروپس، اپنے مسالک، اپنا مدرسہ، اس سے باہر نکل کے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وسعت قلبی کتنی سکھائی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہمیں صرف اپنی کتاب پہ ایمان نہیں لانا بلکہ تمام الہامی کتابوں پر ایمان لانا ہے. ہمیں صرف اپنے رسول پر ایمان نہیں لانا بلکہ تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. ایک یہودی سے ذرا جا کے کہیں نا پراؤڈلی، ارے تم تو وہ ہو، نہ عیسیٰ کو مانو نہ محمد کو علیہ السلام و صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو محمد کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں جو تمہارے رسول، اور ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پر ایمان رکھتے. تم تو تورات جو کہ تحریف خود کر چکے اپنے ہاتھوں سے، تاریخ گواہ ہے، اس سے آگے نہیں نکل رہے. ہم تو قرآن کے ساتھ انجیل کو بھی مانتے ہیں، وہ انجیل جو اللہ نے نازل کی، وہ تورات جو اللہ نے نازل کی، وہ زبور جو اللہ نے نازل کی. اتنی وسعت قلبی اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کی ہدایت دی ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں جب تک تمام رسولوں، تمام کتابوں پر ایمان ہم نہ لائیں. تو وسعت قلبی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ دیکھا جائے کہ جو شخص کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اگر اس سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے، خلاف توقع بات ہو گئی تو اس کی اصلاح کی جائے. وہ حدیث بھی کس کے لیے ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. کس کے لیے؟ اللہ سے کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. ائمہ کے لیے، دنیا دور لیڈرز کے لیے، اور حکمرانوں کے لیے، اور عوام الناس کے لیے، ہر شخص کے لیے دل میں میرے خیر خواہی کا اور نصیحت کا، خیر خواہی کا، نصح و خیر خواہی کا جذبہ آج ہے. یہ انفارچونیٹلی ہم سب کے علم میں کہ اس میں بہت کمی پائی جاتی. تو اس آیت میں اس بات کے حوالے سے جو میسیج عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام مسالک جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محض چند باتوں پر کچھ علمی اختلاف ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور ان کی رسپیکٹ کی جائے.
امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ ملتا ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مزار یا اس شہر میں گئے ہیں جہاں مزار ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا ساری زندگی آپ ایک علمی اختلاف کرتے آئے، فار ایگزامپل رفع یدین کا، اور یہاں آپ اسی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ علمی اختلاف ہے۔ تو فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ مجھے اس بزرگ کے آگے، جو کہ اب انتقال کر چکے ہیں، ان کے آگے اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ ہے وسعت قلبی، یہ ہے ایموشنل میچورٹی، ریلیجس میچورٹی۔ مسلک ہے، یقیناً ہے، چاروں میں سے جو آپ کو اچھا لگے، جس پر زیادہ دل ٹکے، زیادہ اطمینان ہو، ترجیح کا معاملہ ہے۔ لیکن دعوت، تبلیغ، تعلیم کس اعتبار سے ہوگی؟ وہ قرآن و حدیث کی۔ یہ کریں گے انشاءاللہ تو امت جڑے گی، دنیا دار مسلمان بھی جڑیں گے۔ جب وہ میرے اور آپ کے جیسے، میں اپنے لیے مولوی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ حضرات کے لیے علماء کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ ہم جیسے لوگ جب جڑیں گے اور ایک جگہ متحد ہوں گے تو اس کا نیچرل امپیکٹ یہ ہے کہ پھر جو دنیا دار مسلمان ہے اس کے دل میں بھی پیاس ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے کسی نہ کسی درجے، ہاں مس ڈائریکٹڈ ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کسی نہ کسی درجے، ہاں مس ڈائریکٹڈ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کم علمی کی وجہ سے، اس کے دل میں بھی بہرحال کم یا زیادہ آخرت کا خوف کسی نہ کسی درجے ہے۔ لیکن جس نے بتانا تھا اگر وہی یونائٹڈ نہ ہو تو پھر اس بیچارے کو کون بتائے گا؟ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآنی معاشرے کے قیام کے لیے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتحاد اور محبت اور اچھے اخلاق کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہ کہا گیا یہودیوں کے بارے میں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد واپس کفر میں لے آئیں، اپنے حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا تو اے مسلمانوں کیا کرو؟ یہ سورہ بقرہ ہجرت مدینہ کے کچھ ہی عرصے بعد نازل ہوئی، اور یعنی یوں سمجھیے کہ مدنی دور کے اولین جو سال ہیں ان پہ نازل ہوئی۔ تو ابھی کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بس تم معاف کرو انہیں، درگزر کرو، اگنور کرو انہیں، they are not important enough۔ ابھی تمہارے سامنے بہت بڑا دین کے اور قرآن کے قیام، قرآن کے احکامات کے قیام کا جد و جہد کا بہت بڑا ویژن تمہارے سامنے ہے، ان کو ابھی معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بعد میں کیا ہوا ہے ہم سب کو پتہ ہے، بنو نذیر جلا وطن کیا گیا اور دیت دینے پر مجبور کیا، فدیہ دینے پر مجبور کیے گئے، معاف کیجیے گا، کمزور چھوٹے بن کے رہنے پر، سیکنڈ گریڈ سٹیزنز بن کے رہنے پر مجبور کیے گئے۔ بنو قریظہ ان کو پکڑا گیا، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کی بچوں کو اور خواتین کو پھر غلام بنایا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میثاق مدینہ ایک کانٹریکٹ کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کی تھی اور پیچھے سے مسلمانوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کی سازشیں کی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب یہ حکم آیا تو یہ معاملات پھر ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو بس نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اس کو الگ سے پڑھیے، اس کو اپنے ذہنوں میں اور آپ مزین کر لیں، اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں، گویا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے ہو کہ جیسے سامنے لکھا ہوا ہے کیا؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ گڑبڑ ہوتی کب ہے؟ جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ میں انسانوں کے سامنے تو نہ شرماؤں گناہ کرتے ہوئے، یا انسانوں کا ڈر ہو مجھے کسی گناہ کرتے ہوئے کہ ان کے سامنے تو نہیں کروں گا، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، دوست کے سامنے وہ گناہ نہیں کروں گا، اور خلوت میں اکیلے میں اللہ کے سامنے کرتے ہوئے مجھے حیا نہیں آ رہی۔ یہ ہمیں بات بہرحال سوچنی چاہیے۔
بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کا کردار دیکھنا ہو تو خلوت میں دیکھو، اکیلے میں جو وہ کر رہا ہے کیریکٹر، اس کا کردار وہ ہے جو وہ اکیلے میں کرتا ہے، باہر آ کے تو سارے میری طرح پارسا دکھتے ہیں، بنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اچھا آخرت میں اللہ کتنا لے آئے گا؟ بات ہوئی کوئی بھی بھلائی آگے بھیجو گے تو تم اسے پالو گے، کوئی سائز ہے اس کا؟ وہ آڈٹ کی زبان میں کہتے ہیں نا یہ نگلیجبل ہے، یہ اگنوریبل ہے، اس کو اگنور کر دیں تو اس کے اندر کوئی سائز ہے؟ مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی تم نیکی لاؤ گے یراہ، دیکھ لو گے اسے، مثقال ذرۃ شرًا یراہ، رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی کوئی برائی لاؤ گے وہ بھی دیکھ لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا پھر آڈیٹر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا تلقین فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ حساب یسیر، یہ آسان حساب ہے اللہ کے نبی کیا ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نظر تمہارے نامہ اعمال پہ ڈالے، ایک نظر تم پہ ڈالے اور کہے جاؤ معاف کیا، کیونکہ جس کا نامہ اعمال کھل گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، جس سے سوال ہو گیا تو ہلاک ہو گیا۔ کس بات کا جواب دے سکتا ہوں میں اللہ کے سامنے؟ کس بات کا، کون سی جسٹیفیکیشن ہوگی اس کے سامنے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اب اگین مزید بات آ رہی ہے یہودیوں اور نصرانیوں کی، اور بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے آج کا جو ایک اللہ ماشاء اللہ لوگوں کی جو ایک وشفل تھنکنگ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کہاں جائیں گے جی؟ جنت میں۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ظلمت میں ہیں، کچھ بھی ہے میرے مولا تیرے نبی کی امت میں جی، اور اس طرح کے اور بھی اشعار ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جو یہ آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو جنت پہ ہمارا حق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، تھوڑا ہی آگے چل کے آج شاید نہ آئے، ٹائم ہمارے پاس کم ہو جائے گا، لیکن اگلے سیشن میں آئے گی بات کہ یہ آپس میں ان کے بڑے جھگڑے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں نصرانی جو ہیں وہ گمراہ ہیں، کسی حیثیت میں نہیں، اور یہ نصرانی عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور اپنی اپنی ان کی وجوہات ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے مسلمانوں کی اور اسلام کی یہ جڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ کہ مسلمانوں کے خلاف جب یہ جڑے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہوا ہو یا عیسائی ہو۔ اللہ کا خوبصورت جواب، اس سے زیادہ بہترین جواب ہو نہیں سکتا، یہ رب کائنات کا جواب ہے۔ تلک امانیہم، فرمایا یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ آرزو کہتے ہیں، امانی کہتے ہیں وشفل تھنکنگ کو۔ یہ لفظ سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ آل عمران میں بھی آیا، سورہ بقرہ میں یہاں دوسری دفعہ آ رہا ہے، آیت نمبر 78 میں بھی یہی الفاظ آئے تھے امانی کے، کہ یہ بس وشفل تھنکنگ، بس اپنا گمان، بس جیسے چاہو جیو بھی کہتے رہو اور یہ بھی کہتے رہو کہ جنت تو ہمارے لیے ہے۔ من کی مان کے قلابے بھی ملاؤ اور یہ بھی سمجھو کہ جنت میں تو ہم جائیں گے۔ بھائی مسلمان کے لیے کون سا من کی مان دنیا میں؟ دنیا میں تو رب کی مان ہے۔ جب دنیا میں جو شخص اگر رب کی مان پہ چل گیا وہاں کہا جائے گا من کی مان، وہاں کہا جائے گا جیسے چاہو جیو۔ کہاں کہا گیا ہے؟ حفاظ کو یاد ہے سورہ حمیم السجدہ، ما تشتہی انفسکم ولکم ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جیسے چاہو جیو، جنت میں جا کے کہا جائے گا جو مانگو گے ملے گا۔ یہاں پہ رب کی مان ہے، وہاں من کی مان ہے، لیکن یہاں الٹی گنگا اگر بہہ رہی ہو کہ من کی مان اور جنت بھی ہمارے لیے، تو سوری، اللہ فرما رہا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، بڑے گہرے الفاظ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے، دلیل لاؤ۔
یہ وہ کلام ہے جو غیر مسلموں سے دلیل مانگ رہا ہے. بات کر رہے ہو، دلیل لاؤ. پورا قرآن پڑھ جائیے، قرآن حکیم. ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ملتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یا تو تم دلیل پر زندگی گزار رہے ہو، اور دلیل قرآن اور حدیث، اور اگر ایسا نہیں تو بس پھر امانی ہی ہے، پھر گمان ہی ہے، پھر ون ہی ہے، پھر ٹھیک ہے جیسے چاہو جیو. جو آبا اجداد کو کرتا دیکھا وہ کر رہے ہیں، بس جو ہمیں استاد جی نے بتا دیا صرف وہ کر رہے ہیں، جو ہمیں کلچر میں باتیں چل رہی ہیں بس وہی کر رہے ہیں. لہٰذا کہا گیا یا تو دلیل پہ ہو یا پھر جیسے چاہو جیو. پھر ہندوؤں کے پاس بھی وہی پتھر کے بت کے جو اپنے ہاتھوں سے وہ بناتے ہیں، اسی کی پوجا کرنے کا جسٹیفیکیشن سو ٹو اسپیک موجود ہے. پھر آتش پرستوں کے پاس بھی خود ہی آگ جلا کر اس کی پرستش کرنے کی جسٹیفیکیشن. تو ایبسنٹ کیا ہے؟ کیا چیز، کس چیز کی کمی ہے؟ دلیل کی، برہان کی. اور وہ قرآن کہ جو یہود و نصارہ سے کہہ رہا ہو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی بات کی کوئی دلیل. تو وہ مسلمان کو دلیل، مسلمان سے دلیل مانگے گا یا نہیں مانگے گا؟ اور یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دلیل کی بنیاد. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ نشانی اللہ پورے قرآن حکیم میں، یہ نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے بیان فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کو پہچانیں، اس کے ذریعے آخرت کی کنجی تک پہنچیں، آخرت کی حقیقت تک پہنچیں. اور جب قرآن حکیم پڑھ کے یہ نشانیاں دیکھ کے دل یہ گواہی دے دے کہ ہاں یہ سچ ہے، اب بلائنڈ فیتھ ہے، اب سمعنا و اطعنا ہے، اب کوئی چون چرا نہیں. لیکن ایمان کی بنیاد دلیل پہ ہو. اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر انسان وہ منازل طے کرتا ہے کہ اللہ کی معرفت اس کے دل میں آتی ہے. یہ ہم آج کرتے نہیں. یہ بھی ایک تیسرا پوائنٹ آ رہا ہے آج کی نشست میں کہ میرے مسلمان ہونے پر میرے پاس دلیل ہے، اگر نہیں ہے تو فوراً رجوع کروں میں پھر قرآن سے. میرے پاس توحید کی دلیل ہے، دل سے گواہی دے رہا ہوں میں لا الہ الا اللہ. اگر صرف بائی چانس، جو کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آج کے دور میں کہ اللہ نے ہمیں پیدائشی مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن دلیل توحید کی، دل کی گہرائیوں سے اگر اس پہ یقین نہیں ہے، رجوع کروں قرآن سے اور سنت، اور پھر قرآن کے پیچھے پیچھے چلوں کہ وہ کیا کہتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سوچوں جب یہ پڑھوں تو دیکھوں یہ رات اور دن کا پلٹنا، دیکھوں آسمان کی اللہ کی خلاقی، جو اللہ نے آسمان بنایا بغیر ستونوں کے. سورہ ملک میں اس کا تذکرہ آتا ہے، سورہ رحمان میں کیا کیا تذکرے ہیں، اور کتنے مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اس لیے بتا رہا ہے کہ ادھر قرآن کے الفاظ پڑھے، سامنے وہ چیز نظر آ گئی، پروف ہو گئی، تو ایمان لے آئے. اب سر جھکا دے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ ہاں یہ میرے رب کا کلام ہے، اور ایک اللہ ہے جس کی مجھے عبادت کرنی ہے. اسی میں نہ صرف میری آخرت بلکہ میری دنیا کی بھی بھلائی ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. اگلا پھر بڑا مزیدار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پرنسپل آ گیا کہ کون ہے جو جنت میں جائے گا. نہ یہودی ہونے سے، نصرانی ہونے سے، نہ ہندو ہونے سے، نہ مسلمان ہونے سے اس بات کا تعلق ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے. محض میں کلیئرٹی دے دوں آپ حضرات کے ذہن میں، شاید ایک حدیث بھی آ رہی ہوگی دل میں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر وہ جنت میں جائے گا. لیکن میں نے عرض کیا دل میں ایمان، صرف زبانی نہیں، دل میں رائی کے دانے کے برابر. اور اس کی ایک اور حدیث سے اسے جوڑ لیجئے تو اور بات سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا من رآکم منکم منکرا فلیغیر بیدیہ. تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے. فإن لم یستطع فبقلبہ. اگر اس کی استطاعت نہیں، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں، تو اپنی زبان سے بدلے، زبان سے کم از کم اس کے خلاف آواز اٹھائے. وإن لم یستطع فبقلبہ. اور اگر زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں، طاقت نہیں، تو اپنے دل میں اس کو کم برا جانے. ایک اور جگہ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ. یہ ایمان کے کمزور ترین، ضعیف ترین درجوں میں سے.
یعنی اگر برائی دیکھ کے، اللہ کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کے، بے حیائی دیکھ کے، بے پردگی دیکھ کے، فحاشی دیکھ کے ہمارے دلوں میں بھی کڑن نہیں ہو رہی، تو پھر شاید اندیشہ ہے کہ کسی کے، اس شخص کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ ہاں لپ سروس ہے، ہاں نام کا مسلمان ہے، ممکن ہے نماز بھی پڑھتا، اندیشہ ہے۔ لہٰذا یہاں اب وہ پرنسپل آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت کس کے لیے؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ کیا مطلب چہرہ اللہ کے لیے جھکانا؟ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ بڑا پیارا انداز، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انسانیت کا امام جنہیں بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ہم نے جب کبھی اس سے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے، اپنا چہرہ جھکا دے، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، دنیا کے جہانوں کے رب کے سامنے جھکا دیا۔ چہرہ جھکانے کا مطلب اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اسلم اسی سے نکلا ہے، اسلم ہے، اردو میں کیا کہیں گے، کمانڈ ہے، عالم یا کہتے ہیں حالت امر ہے، حکم ہے۔ اسلم یسلم، یہ پھر وہ صیغہ ہے فعل کا، اور اسلام کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔ اور جب کوئی شخص کہتا ہے مسلم تو یہ اسم الفاعل ہے۔ مسلم وہ شخص ہے کہ جو اپنا چہرہ، اپنی خواہشات اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دے۔ So now think about it. When I say I am a Muslim, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سوچیں اس بارے میں۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں وہ شخص ہوں جس نے اپنی تمام خواہشات اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دی۔ صرف وہ خواہشات پوری ہو سکتی ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کے اندر ہے۔ خواہش چاہے جتنی بڑی کیوں نہ ہو، خواب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے وہ باہر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں میری اور آپ کی کوئی چوائس ہے ہی نہیں۔ لیٹس بی ویری کلیئر آن دیٹ۔ یہ جتنی آزادی نسواں ہو، لفظ آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، میرا جسم میری مرضی ہو، وہ کون سی مرضی؟ رہ کے دکھا دو جوان ساری زندگی کون سی مرضی ہے تمہارے جسم؟ بیمار نہ پڑنا کر کے دکھا دو۔ ایک کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، ایک بلڈ پریشر شوٹ ہوتا ہے، دنیا ختم۔ تم کہہ رہی ہو میرا جسم میری مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرا جسم، نہ میرا جسم نہ میری مرضی، یہ رب کا دیا ہوا جسم ہے اور اسی رب کی مرضی چلے۔ یہ ہے اسلام۔ میں اور آپ پریکٹیکل لیول پر اس بات کو سوچیں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات و خواتین کو بھی، کہ آئی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس، میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، میں غلام ہوں اپنے رب کا، اپنے رب کے احکامات کا، اس کے اندر رہتے رہتے آزاد ہوں۔ بڑی پیاری مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو فالو کرنے کی، اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کی، کہ بندہ مومن کی مثال ایک گھوڑے کی طرح ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ اب اس کھوٹے، فرض کیجئے 5 فٹ کی رسی ہے گھوڑے کی، تو اس 5 فٹ کے ڈایامیٹر کے اندر، ریڈیس کے اندر وہ آزاد ہے، جہاں سے کھائے، جہاں چاہے کھائے، جہاں چاہے کھڑا ہو، جو چاہے کرے۔ لیکن اس 5.01 پہ اگر وہ نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ کھوٹے سے بندھا ہو۔ یہی معاملہ ہماری شریعت کا، ہماری زندگی کا۔ ہم فری ہیں صرف اس حد تک، اس دائرے کے اندر جو دائرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیفائن کر دیا۔ اس سے باہر وی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس۔ اچھا لگے، بہت اچھا لگے، بہت اچھا لگے، میرے پاس چوائس نہیں ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو یہاں کہا گیا بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
یہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہلے بھی عرض کیا تھا، بس 1 سے 2 منٹ میں انشاءاللہ آج کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری اسٹیٹ ہے، یہ وہ اسٹیٹ ہے جو آج 2024 21ویں صدی کی سائیکالوجی بتا رہی ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ پروڈکٹیوٹی، سب سے زیادہ خوشی، سب سے زیادہ کانفیڈنس اس وقت ہوتا ہے جب وہ حال میں رہتا ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ ماضی میں رہے گا تو ماضی کی پریشانیوں کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا جائے گا، یا ماضی میں ہونے والی اچھائیاں اگر اسے ملیں، اسے نعمتیں ملیں، ممکن ہے تکبر میں چلا جائے، ممکن ہے ڈھیلا پڑ جائے کہ ہاں میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اور اگر بہت زیادہ مستقبل کے خوف میں رہے گا تو اسٹریس، انزائٹی، ان چیزوں کا شکار ہوگا۔ تو سب سے زیادہ پرسکون زندگی آج ویسٹرن سائنسز یہ بتا رہی ہیں، سب سے زیادہ پروڈکٹیو لائف، سب سے زیادہ ہیپی لائف وہ لوگ گزارتے ہیں جو پریزنٹ میں رہتے ہیں۔ تو بڑے بڑے کورسز کرائے جاتے ہیں ہاؤ ٹو لیو ان پریزنٹ، اور اللہ بندہ مومن کو فار گرانٹیڈ توفتاً دے رہا ہے۔ کیسے؟ فرما رہا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف ہے مستقبل کا، کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، غم نہ انہیں کوئی غم ہوگا، غم ہے ماضی کا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو کہاں رہ رہا ہے بندہ مومن؟ حال میں رہ رہا ہے۔ اور پریکٹیکل اپلیکیشنز اپنے بڑے علماء، اپنے فقہاء، ان کی زندگیوں میں دیکھ لیجئے، فائنینشیل ٹرمز میں کتنے اسٹرانگ ہوا کرتے تھے اور آج بھی کتنے ہوتے ہیں، بہت کم، لیکن سکون، اطمینان، طویل عمر اکثر و بیشتر، کیسے؟ حال میں رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے دنیا میں بندہ مومن کے لیے، نہ اسے مستقبل کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ اسے ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اہل ایمان میں شامل فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت اور جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔